رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے۔ دوسرا، جب وہ مر جائے تو جنازے میں حاضر ہو۔ تیسرا، جب وہ بلائے تو حاضر ہو۔ چوتھا، جب اسے ملے تو سلام کرے۔ پانچواں، جب چھینکے تو جواب دے۔ اور چھٹا، اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے۔ جس نے قرآن کریم پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے۔ اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، بدفعلی کوئی چیز نہیں اور فعل اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، فعل کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا کلمہ جو کسی سے سنے، یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان سے اچھا کلمہ نکل گیا، یہ فعل حسن ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جتنے گناہ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے سوا والدین کی نافرمانی کے، کہ اس کی سزا زندگی میں موت سے پہلے دی جاتی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ علماء کے ساتھ مقابلہ کرے گا، جاہلوں سے جھگڑا کرے گا اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 حریص آسودہ نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور ایک دنیا کا لالچ کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب زمین پر گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے اور اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور حامل قرآن کا اکرام کیا جائے، جو نہ غالی ہو نہ جانی، یعنی جو غلو کرتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، کہ پڑھنے میں الفاظ کی صحت کا لحاظ نہیں رکھتے، یا معنی غلط بیان کرتے ہیں، یا ریا کے طور پر تلاوت کرتے ہیں، اور جانی یعنی جفا کرنے والا وہ ہے کہ نہ قرآن کی تلاوت کرے نہ اس کے احکام پر عمل کرے، اور بادشاہ عادل کا اکرام کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں کہ اسے اچھے آداب سکھائے۔